دعا کی کیا حقیقت ہے, کیا دعا نصیب بدل سکتی؟ مجھے ایسا لگتا ہے جب ہمیں خوش کرنا ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اس چیز کی خواہش ڈال دیتا ہے جو پہلے سے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تھی, اور جب اسے ہمیں سزا دینی ہوتی ہے, آزمائش سے گزارنا, تو اس چیز کی خواہش دل میں ڈالتا ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی. اگر ایسا ہے تو اللہ اس سے اپنی پسند کی چیزیں مانگنے کے بجائے یہ مانگا جائے کہ جو چیز میرے نصیب میں ہے میرا اس کی طرف سے دل موڑ دے, میرا اس کی طرف دل موڑ دے اور مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ. بڑا خاندانی سوال ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ مقدر میں کیا چیز ہے کہ کیا نہیں ہے, تو ہم بعض دفعہ ایک چیز چاہتے ہیں مقدر میں نہیں ہوتی, خام خواہ کی ٹینشن ہوتی ہے, تو ہم یہ دعا مانگ لیں اللہ کہ جو چیز مقدر میں ہے اسی کی چاہت پیدا کر دے. کیا خیال ہے؟ تو یہ حدیث سے ثابت ہے یہ دعا. اس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ جو چیز تجھے محبوب ہے نا تو میرے دل میں بھی اسی کی محبت ڈال دے, اور جن چیزوں کی محبت میرے دل میں ہے لیکن وہ مجھے ملنے والی نہیں ہے تو ان کے نام ملنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں, اس وقت پوری دعا ذہن میں نہیں آ رہی, پھر اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال آپ نارمل طریقے سے دعا مانگ لیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آپ کو جو چیز چاہیے اللہ سے مانگ لو, بھائی اللہ مجھے یہ دے دے, تو اللہ دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تقدیر کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, ہمیں نہیں ہے. تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو یہ چیز ملنی نہیں تھی لیکن یہ اتنی دعائیں مانگے گا کہ اس دعاؤں کی وجہ سے مل جائے گی یہ. تو تقدیر, دعا جو تقدیر کو بدلتی ہے نا, اس کا یہ مطلب ہے کہ دو قسمیں ہیں تقدیر کی, ایک معلق اور ایک مبرم. معلق تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جس کو چھوٹی تقدیر کہہ سکتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے اس کو یہ چیز نہیں ملے گی, لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اتنی دعائیں مانگے گا کہ اصل میں تو ملنی نہیں تھی لیکن میں اس کی دعاؤں کی وجہ سے دے دوں گا. تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ مانگے گا, تو وہ مانگنا بھی تقدیر میں اللہ کے علم کی وجہ سے شامل ہوتا ہے. تو اس بحث میں پڑے بغیر ہمارا کام ہے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے مانگ لو اللہ سے, کیونکہ اللہ نے عام طور پر یہی ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا اس کی مدد ہوگی, عام قانون یہی ہے. تو اسباب میں دعا مانگنا بھی ہے, تو دعا جو مانگے گا اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کی دعا قبول ہوگی. ہم نے اسی جذبے سے مانگنا ہے. بھائی جو غیر ضروری بال ہیں ہمیشہ کے لیے صاف کروائے جا سکتے ہیں. میرے ذمے کئی نمازیں قضا ہیں کرنے کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید قضا جمع نہ ہو. کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جن دن نماز قضا ہو جائے وہ اسی دن ادا کر لوں اور پرانی نمازیں بعد میں؟ 100% اسی طرح ہی کرنا پڑے گا آپ کو. کیا کھانے کے درمیان میں برکت ہوتی ہے؟ اس لیے بعض اوقات بعض لوگ دیگ وغیرہ میں سے سائڈ سے نکالتے ہیں اور سب سے آخر میں درمیان کا نکالتے ہیں. بھائی حدیث میں آتا ہے کہ برتن کو مکمل صاف کرو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کس لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انار میں, ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا ہے, تو اس لیے پورا انار کھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, انار ایسی چیز ہے کہ پورا کھاؤ آپ. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ برتن میں کس لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اس لیے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. اس میں ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لیے برکت کا ذریعہ, بہت صحت کا ذریعہ, شفا ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے.